الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 10 ذوالقعدہ 1442 ہجری، 21 جون 2021 یوم الاثنین دوشنبہ پیر منڈے. پارہ الف لام میم، پہلا پارہ، سورۃ البقرہ، دوسری سورہ، اس کی آیت نمبر 30. آیت سے حاصل ہونے والے فوائد کے بارے میں ہم کچھ باتیں سن رہے تھے، جس میں پہلا فائدہ جو تھا وہ مشورے کے تعلق سے تھا، جو پچھلا آڈیو میں نے آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کیا. آئیے اس کے آگے اور کیا فوائد اس آیت پاک سے حاصل ہوئے وہ سماعت کرتے ہیں. دوسرا فائدہ اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کسی بھی کام میں، اہم کام میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. اللہ عز و جل کن سے سب کچھ بنانے پر قادر ہے. ایک حکم کن سے تمام ممکنات وجود میں آ سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں اتنا وقت لیا. 40 روز تک آپ کا خمیر گوندا گیا، بارش برسائی گئی. 40 روز ساری باتیں آپ پیچھے سن چکے ہیں. یہاں پتہ چلا کہ اللہ عز و جل کی یہ سنت ہے اپنے بندوں کو سکھانے کے لیے کہ اہم کاموں میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، سوچ سمجھ کر صحیح طریقے سے ہر کام کو انجام دینا چاہیے. تیسری بات یہ ثابت ہوئی کہ 40 جو ہے، یہ 40 کا عدد اللہ عز و جل کو بہت پسند ہے. آپ دیکھیں، آپ نے پیچھے سنا کہ 40 روز تک خمیر آدم کو گوندا گیا، 40 روز تک بارش ہوئی. وہاں بھی یہ سب چلتا رہا، 40 کا سلسلہ شروع سے ہی. اس کے بعد اس طرف آئیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جتنے انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں، کسی نے بھی 40 سال سے پہلے نبوت کا اظہار نہیں کیا. 40 سال عمر ہوئی، اس کے بعد ہی نبوت کا اظہار فرمایا ہے. یہاں بھی 40 کا عدد ہے. یہ بھی لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ 40 سال پر آ کر انسان کی عقل جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے. بچے کا حال جو ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، جب نطفہ، پھر اس سے تھوڑا آگے مضغہ وغیرہ جو کچھ بھی بنتا ہے، وہ ہر 40 سال کے بعد بدلتی ہے. پیریڈ جو چینج ہوتا رہتا ہے اس کا، بچے کا، وہ 40 سال بول گیا، 40 روز، 40 دن کے بعد بدلتی رہتی ہے بچے کی حالت ماں کے پیٹ میں. یہاں بھی 40 کا عدد موجود ہے. تو یہ 40 کا عدد جو ہے اللہ عز و جل کو بہت پسند ہے، اور اسلامی روایت میں 40 کا عدد کئی جگہوں پر آیا ہے. تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں اصالہ ثواب کے فاتحہ وغیرہ جو ہوتی ہے، اس میں 40ویں کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. یہ ہمارے بزرگوں نے شروع کیا، یہ سب یہاں سے ہے کہ 40 کا عدد اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے. تو اس پر بھی دھیان دینا چاہیے. کوئی آیت 40واں کہاں سے آیا، یہ کہاں، تو یہ سب یہاں سے آیا، اللہ نے پہلے ہی پسند کر دیا. اچھا، ایک اور بات عرض کر دوں کہ اسی طریقے سے جمعہ کا دن بھی اللہ نے بہت پسند فرمایا. 40 کا عدد اور جمعہ کا دن، یوم الجمعہ، اس میں آپ دیکھیں گے کہ کئی احادیث میں ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق جو ہے وہ مکمل جو ہوئی وہ جمعہ کے دن ہوئی. جمعہ کے دن آپ کو روح آپ کے بدن مبارک میں ڈالی گئی. یہیں سے شروعات ہے. جمعہ کے دن کئی کام ہوئے ہیں، کئی کام آپ دیکھیں گے تو آپ کی توبہ جمعہ کے دن قبول ہوئی. نوح علیہ السلام کو چھٹکارا جو ہے جمعہ کے دن ملا. بہت سے واقعات جمعہ کے دن ہوئے، اس پر تفصیل سے جانے کی یہاں پر وقت نہیں ہے، پر جمعہ کا دن بھی اللہ کو بہت مقبول ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ کسی بہت پسندیدہ ہے اللہ نے. اور یہاں تک کہ قیامت کے بارے میں بھی آئے کہ قیامت بھی جمعہ کے دن ہی آئے گی. حضور نے جمعہ کو سید الایام بھی فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہاں یہ پتہ چلا کہ ایک گویا کہ اللہ عز و جل نے ایک دن جو ہے فکس کر لیا تھا. جمعہ کے دن کو اللہ عز و جل نے فکس کر لیا کہ اس دن یہ اہم کام ہوں گے.
اور یہاں تک کہ اب قیامت بھی اسی دن آنے والی، گویا یہ دن فکس کر لیا گیا ہے۔ تو یہاں یہ پتہ چلا کہ کسی دن کو مقرر کر لینا، فکس کر لینا، یہ کوئی بدعت نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی سنت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فکس کر لینا، تم جو ایصال ثواب ہے، نیاز ہے، فاتحہ وغیرہ، یہ تم لوگ فکس کرتے ہو، یہ بدعت ہے۔ فکس نہیں کرتے، جب چاہے تب کر لو۔ اس پر بہت سے جوابات دیے گئے ہیں اور دیے جا سکتے ہیں، پر ابھی یہاں پر اس کا وقت نہیں ہے۔ پر یہاں پر یہ بات بھی بس عرض کر دوں کہ فکس کرنا اگر غلط ہوتا تو اللہ عز و جل جمعہ کے دن کو مقرر فکس نہیں کرتا۔ بہت سے کام جمعہ کے دن نہیں ہوتے۔ تو اس طریقہ سے پتہ چلا کہ دنوں کو مقرر کر لینا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے بلکہ سنت الہیہ ہے۔ اللہ عز و جل تمام وسوسات سے سب کو پناہ میں رکھ کے چھٹکارا عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد ایک اور فائدہ چوتھا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا دبدبہ، یعنی آپ کو رہتے کہاں تھے؟ زمین پر، خلافت کہاں فرما رہے ہیں؟ زمین پر، لیکن آپ کا دبدبہ، آپ کی حکومت جو تھی وہ آسمانوں پر بھی قائم تھی۔ یہاں پر بالکل صاف طور پر فرما دیا گیا ہے کہ خلیفہ بھیج رہا ہوں، یہ نہیں کہا گیا کہ زمین کے لیے ہی خلیفہ بنا رہا ہوں، بلکہ آپ کی خلافت آسمان و زمین سب جگہ چل رہی تھی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اصل سلطنت جو تھی، پایہ تخت جو تھا، وہ زمین پر ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ شیعہ حضرات جو ہیں ان کے یہاں غیر نبی معصوم ہوتے ہیں، خاص طور پر جو اہل بیت ہیں، خلفاء ہیں، جو یہ اپنے جو سب کو خلیفہ مانتے ہیں، جن کو یہ لوگ، تو ان کے لیے معصوم ہونا یعنی گناہ نہیں کرتے، معصوم ہوتے ہیں۔ خلیفہ جو ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں، یہ ان کا ایک غلط عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ اللہ عز و جل محفوظ رکھ سکتا ہے، بے شک رکھتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ معصوم آپ کسی اور کو نہیں کہہ سکتے۔ تو انہوں نے یہ جو عقیدہ بنایا ہے، اس کا بھی اس آیت پاک میں رد موجود ہے کہ اگر خلیفہ معصوم ہوتا، خلیفہ کا معصوم ہونا ضروری ہے، جیسا ان کا کہنا کہ خلیفہ معصوم ہوگا تبھی اسے خلافت کا حقدار ہے، خلافت ملے گی، تو خلیفہ معصوم ہی ہوتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ کیونکہ آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں نے جو کہا کہ یہ خون بہائیں گے، فساد پھیلائیں گے، تو اس میں یہ ثابت ہے کہ انسان جو ہوں گے گناہ ضرور کریں گے، بڑے بڑے گناہ بھی کریں گے۔ اور دوسری طرف فرشتے تھے، انہوں نے اپنے بارے میں یہ کہا تھا کہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں، بزرگی بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی عبادتوں کو پیش کیا تھا، ایک عرض کی تھی، اور ساتھ میں یہ پتہ چلا کہ فرشتے جو تھے وہ معصوم تھے، معصوم ہیں۔ گناہ گار کون ہے؟ انسان۔ معصوم کون ہے؟ فرشتے۔ لیکن گناہوں کی بنا پر، گناہ ہونے کے باوجود اس کا رد نہیں کیا جا رہا، انسان کو برا نہیں کہا جا رہا ہے، گناہ تو ہوں گے۔ فرشتوں کے معصوم ہونے پر انہیں یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہاں تم معصوم ہو، تم انسان سے بڑھ کرو، جی نہیں، تم گناہوں سے بچے ہوئے ہو، معصوم ہو، یہ گناہ گار ہے لیکن توبہ کرنے والا ہے۔ خلافت کسے دی گئی؟ معصوم کو چھوڑ کر خلافت گناہ گار کو ہی دی گئی، کیونکہ انسان کی خلافت دینے میں جو مصلحتیں تھی وہ پیچھے میں نے بڑی تفصیل سے باتیں عرض کی ہیں۔ تو یہ پتہ چلا کہ معصوم فرشتوں کی موجودگی کے باوجود اللہ عز و جل نے گناہ گار انسانوں کو خلافت عطا فرمائی۔ فرشتے بھی یہی عرض کر رہے تھے کہ ہم معصوم ہیں یا اللہ، ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، کوئی تیری خلاف نہیں جائیں گے، اس کے باوجود خلافت تو انسانوں کو دے رہا ہے۔ تو وہ ساری حکمتیں میں نے وہاں پیچھے عرض کی ہیں۔ یعنی معصومیت کا فرشتوں نے بھی ایک نقطہ رکھا تھا اور انسان کے گناہ گار ہونے کی بات کی تھی، لیکن اس کے باوجود خلافت ملی ہے تو معصوموں کو چھوڑ کر گناہ گار کو ملی ہے۔ یہاں یہ پتہ چلا کہ خلیفہ کا معصوم ہونا یہ ضروری نہیں، یہ غلط عقیدہ ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ معصوموں کو خلافت معصوموں کو ہی ملتی، خلیفہ معصوم ہی ہونا چاہیے، تو پھر
خلافت انسانوں کو نہیں فرشتوں کو دی جاتی. یہ اللہ